کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ منافق مسلمانوں کے ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں، جب ان سے سامنا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں دین میں اور مذہب میں۔ اور جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، تنہائی میں ان کے پاس جب ہوتے ہیں، وہاں کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور بے شک یقیناً ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ان کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم ان کے دین و مذہب پر اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، حقیقت میں تو ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا مذاق اڑا رہے ہیں اور مذاق بنا رہے ہیں؟ اللہ ہی ان کا مذاق بنائے گا، اللہ ان کا مذاق بنائے گا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے سرکشی میں چھوڑ دیا ہے کہ بھٹکتے پھریں۔ اب یہ بتلائیے، کوئی کسی ایسے راستے پر چل رہا ہو جس میں اسی کا نقصان ہو، وہ دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے کہ اپنا مذاق بنا رہا ہے؟ اپنا ہی مذاق بنا رہا ہے، کیونکہ نقصان تو خود کا ہے۔ کوئی اپنے پیسے پانی میں پھینک رہا ہو اور کہہ رہا ہے کہ میں محلہ والوں کا مذاق اڑا رہا ہوں، پیسے تو اپنے پانی میں پھینک رہے ہو اور مذاق محلے والوں کا اڑا رہے ہو، یہ کیسی سوچ ہے جی؟ تو اپنا نقصان، یہ اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیل دی ہے، ڈھیلی ہوئی رسی کی وجہ سے جیسے مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو اس کی رسی ڈھیلی جاتی ہے کہ اور اچھی طرح پھنس جائے، پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، پھر ڈھیلا جاتا ہے، جب اچھی طرح پھنس جاتی ہے تو پورا کھینچ لیا جاتا ہے۔ تو کیا مچھلی انسان کا مذاق اڑا رہی ہے؟ کانٹے میں تو خود ہی پھنس چکی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہے عذاب کے کانٹے میں پھنس چکے ہیں، اللہ ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، بھٹک رہے ہیں، اللہ ان کا مذاق بنا ہی رہا ہے، اس کی سزا دے رہا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک تجارت کی ہے اور یہ تجارت میں کامیاب نہیں رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہدایت کو دے دیا، گمراہی کو لے لیا۔ ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے۔ ایک موقع اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا تھا کہ یہ ہدایت کو پکڑ لو، تو منہ سے صرف ایمان قبول کیا، دل میں قبول ہی نہیں کیا، اس کے بدلے انہوں نے گمراہی کو قبول کیا۔ تو انہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کو دے کر۔ ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا، اور یہ نہیں کہ یہ وقتی گھاٹا ہے، بات یہ ہے کہ وما کانوا مہتدین، یہ تجارت کا راستہ جانتے ہی نہیں ہے، ان کی بیوقوفی کی حد ہے، تجارت جانتے وانتے نہیں یہ لوگ، ورنہ اتنا بڑا نقصان نہیں کرتے۔ یہ کوئی معمولی خسارہ اور معمولی گھاٹا نہیں ہے کہ آدمی کی آخرت خراب ہو جائے اور دنیا پتہ نہیں سنورے کی نہیں سنورے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس میں جو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بنائے گا، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا جنت کے ایک دروازے کی طرف کہ آ جاؤ۔ جب یہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس طرح بھی ان کا مذاق بنایا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل یہ مومنوں کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ان کی روشنی اور ان کے نور میں پلسرات سے گزرنے کے لیے ان کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا کہ نہیں، آپ کے لیے وہاں سے گزرنا نہیں ہے۔ تو ان کو امید ہوگی کہ ہم بھی گزر جائیں گے مومنوں کے ساتھ، جیسے دنیا میں یہی کرتے تھے کہ مومنوں کے ساتھ تھوڑا نفع حاصل کر لیتے تھے، وہاں مومنوں کے نور میں پار کرنا چاہیں گے پلسرات کو، مگر پار نہیں کرنے دیا جائے گا، دروازہ وہاں بھی بند کر دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، منافق ہو یا غیر منافق، جو بھی کوئی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اس کا مذاق بھی اسی طریقے سے اڑایا جائے گا۔ ایک دروازہ جنت کا کھولا جائے گا، اور جب وہاں وہ پہنچے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی نفاق سے اور نفاق کے تمام کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اس قسم کی کوئی غلطی اگر ہم سے جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔